بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورہ اعراف شریف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جیسا کہ سورہ انعام کے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں ان میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں زیادہ تر خطاب مشرکین مکہ کو ہے، اور یہود و نصارہ اہل کتاب کو ضمناً مخاطب کیا جائے گا. اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ان میں مشرکین کا ذکر بہت کم ہے، اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ زیادہ مخاطب بنائے گئے ہیں. احکامات جو ہیں احکامات فقہیہ شرعیہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں نہیں ہے اتنا، زیادہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے پر، کیونکہ جتنے بھی عبادات کے احکامات آئے وہ سارے مدینہ میں آئے. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے مدینہ منورہ میں آئے. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں زیادہ تر احکامات کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کے اندر بھی اسلام کے اساسی اور بنیادی جو 3 ارکان ہیں نا، ایمان کے جو بنیادی 3 ارکان ہیں، توحید، رسالت اور معاد، یعنی قیامت کے دن اٹھنا، قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان لانا، یہ 3 اساسی ارکان جو ہیں ان کا ذکر کیا اس سورہ کریمہ کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اور ایک قول کے مطابق وہ علماء حق جو علماء راسخین ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے علم عطا فرمایا. اور ایک قول یہ ہے کہ سوائے خدا تبارک و تعالی کے اور اس کی عطا کے آقا علیہ السلام کے کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ ذہن میں رہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے نازل کی. کیونکہ کوئی بھی بندہ نہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہو، اسے خیر خواہی ہو، اور اسے پتا ہو کہ آگے گڑھا ہے، یہ جو جانے والا ہے یہ آگے گڑھے میں گر جائے گا، تو وہ جتنا ممکن ہو سکے گا نا وہ زور لگائے گا کہ یہ بندہ گڑھے سے بچ جائے، گڑھے میں نہ گرے. کیونکہ کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے اس پہ اعتماد ہو نہ ہو ہمیں، لیکن جب بات کرے رب تبارک و تعالی اور کرے اپنے حبیب کو، رسول اللہ تبارک و تعالی کے جو ہیں، اور خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر، اس کی کہی ہوئی بات پر ایسا یقین ہے جیسے ایک دیکھنے والا بندہ عین دوپہر کے وقت سورج کے ہونے کا یقین کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ یقین آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی کے کلام پر، رب تبارک و تعالی کے فرمان پر. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا حبیب کریم علیہ السلام کو، یہ راستہ حق والا ہے، یہ نہ حق والا ہے، یہ باطل والا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور جو باطل والا راستہ ہے اس پر جانے والا بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اس کا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جہنم کے راستے پر نہ جائے، تو اس لیے رات دن آقا علیہ السلام اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت کی راہ پر آ جائیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. فرمایا کہ حبیب پیارے، آپ جو رات دن جدوجہد کر رہے ہیں، آپ جو رات دن کوشش کر رہے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے، اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اس افسوس میں آپ کی جان چلی جائے گی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ،
حبیب آپ ان کے پیچھے ایسے لگے ہوئے رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں ایمان لے آئیں. دیکھیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈرانا جو ہے نا، یہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ بِهِ، حبیب آپ کا کام صرف ڈرانا ہے. جی ڈراتے دو طرح کے ہیں. یہ انذار جو ہے نا، انذار جو ہے ہمیشہ یہ شفقت کی وجہ سے ناشی ہوتا ہے. یعنی شفقت، یعنی کہ دل میں شفقت ہو، محبت ہو کسی کے ساتھ، تو اس وجہ سے بندہ کسی کو ڈراتا. جیسے گھر میں والدین ہیں وہ بھی بچے کو ڈراتے ہیں، مستقبل میں اس کے ساتھ آنے والے پیش آنے والے خطرات سے ڈراتے ہیں والدین اپنے بچوں کو، اور پولیس والے بھی ڈراتے ہیں بندے کو. بھائی نہیں، دونوں کے ڈرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پولیس والے کسی اور وجہ سے ڈراتے ہیں، ماں باپ جو ڈراتے ہیں وہ شفقت کی وجہ سے ڈراتے ہیں. بچہ جو ہے وہ آگے جا کر بگڑ نہ جائے، اس کی اخلاق خراب نہ ہو جائیں، کہیں بچہ جو ہے بعد میں نقصان نہ اٹھائے. والدین کا ڈرانا اس بنا پر ہوتا ہے. تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ڈرانا ہے نا، آقا علیہ السلام کو امت کو ڈرانا جو ہے وہ بھی اسی بنا پر ہے کہ آقا علیہ السلام شفقت کی وجہ سے، امت کے ساتھ محبت کی وجہ سے ضرور ڈراتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جہنم میں جا گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں میں کتاب انزل الیک، فرمایا حبیب کرے یہ کتاب یعنی قرآن کریم جو ہے یہ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ قرآن کی طرف سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یہ کلام جو ہے نا، اگرچہ یعنی کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو تنگی آتی تھی نا کہ امت کس طرف جا رہی ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنا پر حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے آپ کا جو کام ہے نا وہ صرف اور صرف بیان کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، صرف ڈرانا ہے. ان کو پکڑ کے آپ راہ حق پہ لانا آپ کا کام نہیں ہے. حبیب آپ اتنا پریشان نہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لِتُنذِرَ بِهِ، آپ کا کام ہے حبیب اس قرآن کے ذریعے ڈر سنانا، اس قرآن کے ذریعے ڈر سنانا. آپ بتائیں نا جی، ہماری کتنی مساجد ہیں آج جہاں پہ قرآن کے ذریعے ڈر سنایا جاتا ہے. کسی نے 18 تقریر رکھی ہوئی، کسی نے 12 تقریر رکھی ہوئی، کسی نے 11 رکھی ہوئی، کسی نے 105 تقریریں کتابیں رکھی ہوئی. ان میں وہ قصے کہانیاں سنا کے جمعے کا وقت جو ہے نا وہ بتا دیا جاتا ہے. قرآن نہیں سنایا جاتا لوگوں کو، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات نہیں بیان کیے جاتے. تو یہ ایک کمی جو ہے نا ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل ممبر جو ہے نا انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے سنائے لوگوں کو. رب تعالیٰ نے ارشاد میں لِتُنذِرَ بِهِ، حبیب پیارے آپ اس قرآن کے ذریعے ڈر سنائیں لوگوں کو. اور آگے فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے. کن کے لیے نصیحت ہے؟ مومنوں کے لیے نصیحت ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو ہے نا یہ نصیحت ہے سارے جان والوں کے لیے. اور یہاں فرمایا ذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے. نصیحت سب کے لیے ہے لیکن نفع صرف مومن اٹھاتے ہیں، نفع صرف مومن اٹھاتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، میں یہ قرآن جو ہے یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والا ہے. جو بندہ ہے ہی پرہیزگار تو اسے ہدایت دینے والا ہے. ہدایت گمراہ کو دی جاتی ہے، گمراہ کو سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے نفع جو ہے نا وہ پرہیزگاری اٹھاتے ہیں. جن کی طبیعت میں پرہیزگاری ہوتی نا وہی قرآن سے نفع اٹھاتے ہیں. جن کی طبیعت میں تقویٰ نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، للہیت الخلوص نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نصیحت تو سب کے لیے ہے لیکن نصیحت اٹھاتے، نفع اٹھاتے صرف اہل ایمان ہے، صرف مومن لوگ جو ہے نا وہ نفع اٹھاتے ہیں. آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اللہ اکبر. میں تم اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ایک اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے غلبہ دین کا. یعنی کہ اسلام کی سیاسی قوت جو ہے صرف یہ نہیں کہ اسلام افراد کو ہی مخاطب کرتا ہے، اسلام فرد کو مخاطب کرتا ہے، نہ، اسلام جو ہے وہ افراد کو مخاطب کرتا ہے، اسلام حکومت کو مخاطب کرتا ہے،
اسلام مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بندے کو مخاطب کرتا ہے، اسلام جو ہے کورٹ میں بیٹھے ہوئے عدالت میں بیٹھے ہوئے قاضی کو مخاطب کرتا ہے، وہاں پہ آنے والا گواہ جو ہے اسے مخاطب کرتا ہے، وہاں پہ آنے والا مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ کاروبار کرنے والا مارکیٹ میں بندہ کھڑا ہے اس کو بھی مخاطب کرتا ہے، لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی، بائع کو بھی اور مشتری کو، سب کو مخاطب کرتا ہے جی۔ اور یہ آج کل ایک نئی فکر آ گئی ہے کہ ہمارے فلانے بزرگ نے تو غلبہ دین کی بات نہیں کی تھی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے فلانے بزرگ نے تو اسلام کی حکومت کی بات نہیں کی تھی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر بزرگوں نے نہیں کی تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو کر رہا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، میں تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تمہاری طرف جو تمہارے رب کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرو۔ بتائیں یہ صرف نماز پڑھنے والے کو قرآن کہتا ہے نماز پڑھے سے؟ تم نمازی کو قرآن مخاطب کرتا ہے، روزہ دار کو صرف مخاطب کرتا ہے قرآن کہ تم نے حبیب کریم کی پیروی کرنی ہے، تم نے قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ روزہ دار کو مخاطب کرتا ہے، حاجی کو مخاطب کرتا ہے، تم نے صرف احرام ایسے باندھنا ہے، ایسے تم نے طواف کرنا ہے، ایسے تم نے سعی کرنی ہے، ایسے تم نے رمی جمرات کرنا ہے، ایسے تم نے عرفات میں ٹھہرنا ہے، ایسے تم نے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، ایسے تم نے مینا میں جانا ہے، ایسے تم نے قربانی کرنی ہے۔ کیا صرف عبادات کی حد تک قرآن مومن کو مخاطب کرتا ہے، یا لین دین کے معاملے میں بھی قرآن مخاطب کرتا ہے؟ یہ قضاء اور فیصلوں کے معاملے میں بھی قرآن مخاطب کرتا ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ صرف عوام کو مخاطب کرتا ہے، حکمرانوں کو مخاطب نہیں کرتا۔ قرآن جو ہے یہ عوام کو بھی مخاطب کرتا ہے، تو قرآن میری پیروی کر۔ قرآن جو ہے یہ حکمران کو بھی مخاطب کرتا ہے، میری پیروی کر۔ یہی حکم ہے بھی، اتبعوا میں کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک کو حکم ہے۔ مومن جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر ہر ایک کو حکم ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو اذان پڑھیں اسے تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کا کہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو تخت خلافت پر بیٹھے ہوں انہیں قرآن نہ کہے کہ تم نے آپ نے پیروی کرنی۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا خطبہ اس بات کی دلیل ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں تو لوگوں دیکھو میرا ایک دن بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں خلیفہ بنوں، ایک دن بھی ایک لمحے بھی میرے دل میں خیال نہیں آیا تھا کہ مجھے حکومت ملے۔ میں اب تم نے مجھے بنا دیا ہے، میں کہ تم نے مجھے بنایا ہے کلی، تو مجھے اب بنایا گیا ہے زبردستی، اب میں بن گیا ہوں، میری پیروی تم نے تب تک کرنی ہے جب تک میں خدا رسول کے حکم کا پیروکار رہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حاکم پر بھی لازم ہے کہ خدا رسول کی پیروی کرے، خدا رسول کے حکم کی پیروی کرے۔ تو کیا خیال ہے پھر اسلام کے سیاسی غلبہ کی بات ہوئی نہ ہوئی اس آیت کریمہ کے اندر؟ بزرگ کرے نہ کرے، بزرگ نہ کرے، بزرگ کی زندگی ساری توجہ نہ جائے کسی کام کی طرف، تو کیا خیال ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف کسی اور کی توجہ چلی جائے تو وہ اگر دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، تو کیا خیال ہے تم کو ہمارے بزرگ نے تو نہیں کیا تھا، آپ نے کیوں کیا؟ یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے۔ مشرک کہتے تھے ہمارے بڑے جو توحید کا نہیں ماننے والے تھے تو ہم کیسے مان لیں، ہمارے بڑوں نے بتوں کی پوجا کی ہے تو ہم تو کریں گے بھائی، ہمارے بڑوں نے کی ہے۔ نہ یہ نہ کریں یار، انصاف، طبیعت میں انصاف رکھیں، اپنے مزاج کو عدل والا بنائیں تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کہ قرآن کی پیروی ہو، کسی بزرگ کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا ہمیں۔ یہ بزرگ نے کیا تو ہم کریں گے، وغیرہ نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کس نے لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ رب تعالیٰ کے قرآن سے نکال کے دکھائیں ہمیں، آقا علیہ السلام کے فرمان شریف سے نکال کے دکھا دیں۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ایک انچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہ خدا کے پیچھے ہوتے تھے نہ کسی کو ہونے دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، کیا خیال ہے؟ اور پھر احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت قرآن کی حکومت نافذ کریں گے، قرآن کی حکومت ہوگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ حکومت کریں گے وہ قرآن کی حکومت ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے آ کے بھی جو حکومت نظام چل رہا ہوگا وہی چلانا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا فائدہ نہیں ہے بھائی، پھر آپ کیوں تشریف لائیں گے؟ اسلام کا غلبہ سیاسی طور پر اور دلائل کے طور پر اسی وقت ہی کامل ہوگا جب اسلام کی حکومت آئے گی۔ اسلام کی حکومت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بتائیں یہاں اسلام کی حکومت ہوتی تو جڑا والا کے اندر نصرانی چوڑے جو ہیں وہ قرآن جلا دیتے، قرآن کی بےدبی کر دیتے، رسول اللہ کو گالیاں دیتے۔ ابھی کل کی بات ہے، پتہ ہے نا آپ کو، کل جڑا والا میں بہت زیادہ بدتمیزی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ حکومت میں ان کا چوڑا لگایا گیا ہے نصرانی، اس چوڑے کی وجہ سے، اس کی آشیرواد کی بنیاد پر انہوں نے جناب قرآن جلا دی، رسول اللہ کی گستاخی کر دی۔ پھر بعد میں معاملات ہوئے
مسلمان جو ہیں، عوام جو ہے وہ مشتعل ہو گئی، انہوں نے پکڑ کے ان کے بھی چرچ کو آگ لگا دی. یہ تو ہونا تھا. اب رد عمل پہ میڈیا سارا چیخ رہا ہے، رد عمل پہ چیخ رہا ہے. اب جو عمل ہے اس پہ بات ہی نہیں کر رہے خنزیر. یہ ہوتے ہیں ہجڑے قسم کے لوگ ہیں. جب قرآن کو جلایا گیا، قرآن کی بےدبی ہوئی، بے حرمتی ہوئی قرآن کی، اور رسول اللہ کو گالیاں دی گئی، تب یہ میڈیا نہیں بولا کتا ہے، ایکشن پہ نہیں بولا، ری ایکشن پہ بولا ہے. جب مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے اس پہ چیخ چلا رہے ہیں سارے ذلیل. لیکن جب انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی بے حرمتی کی، رسول اللہ کی گستاخی کی، تب خاموش تھے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک چوڑے ذلیل کی حکومت آ جائے تو کیسے قرآن کی گستاخی ہوتی ہے، رسول اللہ کی گستاخی کیسے ہوتی ہے. ایک کمشنر لگائے وہ قرآن کی گستاخی ہوگی، رسول اللہ کی گستاخی ہوگی. اب بتائیں پوری حکومت ہی ان کی آ جائے یہاں تو کیا بنے گا. جہاں جہاں ان کافروں کی حکومتیں ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کی اور حدیث کی، رسول اللہ علیہ السلام کی کیسے گستاخی ہو رہی ہے. باقاعدہ جج بیٹھے فیصلہ دیتے ہیں جی آپ گستاخی کر سکتے ہیں، قرآن کو آگ لگا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. تو بھائی جب تک اسلام کی حکومت نہیں آئے گی، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے تو نہیں کہا. میں نے کہا ڈوب مر تو مر جا تو تجھے نہیں سمجھ آ رہی بات کی. جب تک اسلام کی حکومت نہیں آتی تب تک یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا. کیوں؟ جمہوری حکومتیں جو ہیں یہ ہمیشہ گستاخوں کی حامی رہی ہیں، گستاخوں کو چھپانے والی رہی ہیں، گستاخوں کی پشت پناہ رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا جب تک اسلام کی حکومت نہ آ جائے. سلطان عبدالحمید خلافت جو ہے نا ہچکولے لے رہی تھی. سلطان عبدالحمید خلافت عثمانیہ کی جو آخری فرمانروا گزرے ہیں ان کے دور کے اندر دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں. برطانیہ کے اندر جناب ایک خبیث تھا، اس نے کوئی گستاخانہ کو کام کیا، اس نے آقا علیہ السلام کی بےدبی کی. اس نے سلطان کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ یہ جو فلم بن رہی تھی، اس نے کہا یہ جو فلم ہے اس پہ پابندی لگائی جائے اور اس بندے کو سزا دی جائے. اگر یہ اعلان نہیں کیا جاتا تو میں ابھی حملہ کرنے کے لیے اعلان کرنے والا ہوں تمہارے اوپر. اور ملکہ برطانیہ نے خود معافی مانگی مسلمان حکمران سے، مسلمان حکمران سلطان عبدالحمید سے. ایک یہ ہوا. ایک اور واقعہ صحافی تھا ان کا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکی اخبار میں شائع کی. سلطان نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے کچھ دنوں کا وقت دیا، اتنے وقت کے اندر اس ذلیل کو میرے پاس بھیجا جائے، اتنے وقت کے اندر میرے پاس بھیجا جائے. اور اس گستاخ کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کیا گیا. سلطان عبدالحمید رحمہ اللہ نے خود اسے سزا دی، اسے پھانسی پہ لٹکا دیا. اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کیسے رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کی جاتی ہے. مسلمان حکمران ہو، ایک بندہ بھی غیرت والا کافی ہوتا ہے. اور اتنے ہجڑے مخنث 57-58 ملکوں کے حکمران بیٹھے ہیں، کسی ایک میں غیرت نام کی شے نہیں ہے یار. قرآن کریم کی پاکستان میں گستاخی ہو جائے پھر ڈوب کے مر نہ جائے پورا پاکستان. رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی پاکستان میں ہو جائے، برباد میں ہو جائے سارا پاکستان. پھر کس چیز کے حکمران ہیں، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کون شکل میں پڑتے ہیں یہ ذلیل لوگ جن کو غیرت نہیں آتی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بے حرمتی پر یار. کوئی چوڑے جو ہیں وہ بھی چوڑے اپنے خلاف کسی کی بات نہیں سنتے. ہندوستان کا مشرق مودی ذلیل جو ہے وہ اپنے خلاف بات نہیں سنتا، گائے کے پیشاب کے خلاف بات نہیں سنتے یار. تو تو نے اپنے حبیب کے خلاف بات سن لی ہے، کیسا مسلمان ہے یار؟ کون سا کلمہ پڑھا آپ نے یار؟ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے نا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ صرف عوام کو مخاطب نہیں کر رہی، صرف عبادت گزار کو مخاطب نہیں کر رہی، نماز پڑھنے والے کو مخاطب نہیں کر رہی، روزہ رکھنے والے کو مخاطب نہیں کر رہی. اس وقت روزہ کھولنا، اس وقت رکھنا ہے، صرف یہاں تک خطاب نہیں ہے، بلکہ مخاطب جو ہے نا حکمران بھی ہیں. حکمرانوں کو بھی حکم ہے تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ فیصلہ تو حاکم کرتا ہے نا. کون کرتا ہے فیصلہ بھائی؟ حاکم کرتے ہیں نا. تو حاکموں کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو رب کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. جب حکم ہی نہیں ہے، جب یہ مخاطب ہی نہیں ہے قرآن کے، جب یہ قاضی حکمران یہ مخاطب ہی نہیں ہے قرآن کے، جب ان پر لازم ہی نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ وحی کیوں سنائی تو کافر ہو گئے؟ پتہ ہے نا. تو پھر خلافت کا نظام کیوں ضروری ہے؟ ابھی بھی ان کو پٹھوں کو سمجھ نہیں آ رہی، باتیں کرتے ہیں دائیں بائیں ہو کے.
وہ جی ایسی باتیں تمہارے بزرگوں نے کبھی نہیں کی کہ دین اوپر آئے، دین کی بات ہو، یہ تمہارے بزرگوں نے اگر نہیں کی تو تمہاری خطا ہے نا، تم پڑھو، ہو سکتا ہے مل جائے تمہیں کوئی بات تمہارے بزرگ کی کتاب سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور میں تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرنا کبھی بھی، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، رب تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی نہ کرنا۔ تو بتائیں یار آج ہمارے ہاں کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ نیچے سے لے کر اوپر تک کس کا قانون نافذ ہے؟ آج پورے پاکستان میں ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے محمد ارم، یہ بھی مقروض ہے یہودی کا، بتائیں یہ بچہ بھی مقروض ہے، اس نے کیا کیا بیچارے کی خوراک گولیاں ٹافیاں اور آدھی روٹی ہے، لیکن یہ یہودی کا IMF کا مقروض ہے۔ کیوں؟ کس نے مقروض کیا اسے؟ اس چوڑے نظام نے مقروض کیا ہے، یہ کفر کے نظام نے مقروض کیا یہودی کا اسے۔ اسلام کی حکومت ہوتی تو پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم تھوڑے ہو یہ بات سمجھنے والے، تم تھوڑے نصیحت پکڑتے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ غلبہ دین کی بات کی ہے وہاں یہی فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم تھوڑے سمجھتے ہو، تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے اسلام کے غلبے کی دعوت دینے والے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، اسلام کے غلبے کی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ یہ آیت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ایسی تھی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور ان کے پاس ہمارا عذاب آیا بیاتن، رات کو سوئے ہوئے تھے، او ہم قائلون، یا پھر دن کو کیلولہ کر رہے تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے یا پھر دن کو سوئے ہوئے تھے۔ یہ ذہن میرے قائل یہاں قائل کہنے والے کے معنی میں نہیں ہے، قائل یہاں کیلولہ کرنے کے معنی میں، کیلولہ کہتے ہیں دوپہر کی روٹی کھا کے سونے کو، دوپہر کا کھانا کھا کے سو جانے کو کیلولہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوئے ہوتے تھے تب ہم عذاب بھیج دیتے تھے، دن کو کیلولہ کر رہے ہوتے تھے تب ہم عذاب بھیج دیتے تھے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم یلعبون، فرمایا کہ تو ہم وہ ہم یلعبون، وہ چاشت کے وقت کھیل رہے تھے تو ہم نے عذاب بھیج دیا۔ مطلب کیا ہے؟ کئیوں پر عذاب رات کو سوئے ہوئے آیا، کئیوں پر دن کو سوئے ہوئے آیا، کئیوں کو کھیلتے وقت عذاب آیا۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں کوئی یہ نہ سوچے اوہ میں سویا ہوا تھا اس لیے عذاب میں پکڑا گیا، اوہ رات کا وقت اندھیرا تھا میں عذاب میں پکڑا گیا۔ رب تعالیٰ نے دن کو بھی پکڑا اور کھیلتے ہوئے بھی پکڑا، میں اس وقت تو تم چکنے تھے، میں اب بتاؤ پھر۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، میں پھر جب عذاب آیا نا جی سب کی زبان سے پھر ایک ہی آواز نکلی، کیا نکلی؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہائے ہم بھی ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا، ہم نے جو اسلام کی مخالفت کی ہے، دین کی مخالفت کی ہے، رب تعالیٰ کے نبیوں کی مخالفت کی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، وہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ہم پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام حق سنا دیا تھا، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ جب رسولوں نے تمہیں پیغام حق سنایا تھا تم نے آگے کیا جواب دیا تھا۔ یہ کئی بار آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی امت کو بلائے گا، نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے، جی آقا علیہ السلام کی امت کو بلائے گا نبیوں کے حق میں، اور ان کی امتوں کے خلاف گواہی دے گی حضور کی امت، سمجھ آیا نا؟ پھر سب پر گواہی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا، پھر حضور تشریف لائیں گے، آقا علیہ السلام آ کر گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم سارا کچھ ان پر بیان کر دیں گے جو کچھ بھی یہ کرتے رہے تھے اپنے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب تھوڑی تھے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم غائب تو نہیں ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن سارا کچھ جو ہے وہ ہم بیان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔